سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلى سیدنا ومولانا محمد وعلى سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرضاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ پر راضی رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان کے بعد کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آج تذکرہ پاک ایک ایسے نبی کا ہے، ایک ایسی ممتاز ہستی کا ہے، ایک ایسی، یوں سمجھ لیجئے کہ انبیاء کرام کی کہکشاں میں انتہائی حسین اور خوبصورت سے ستارے کا ناظرین، کہ جن کا تذکرہ بعد میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے توشہ ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ توشہ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے، جن کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ بیت المقدس کی بھی بات آئے گی، مسجد اقصیٰ کی بھی بات آئے گی ناظرین، آج جو یہودی بستے ہیں وہاں پر ان کی بھی بات آئے گی، اور اس وقت جو یہودیوں کا کام تھا وہ تذکرہ بھی آئے گا۔ بہت کچھ آج انشاءاللہ آپ کو سننے کو سمجھنے کو ملے گا۔ معاملہ یہ ناظرین کہ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سردار انبیاء کرام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک اس کائنات ارضی میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول مبعوث ہوئے۔ ان سب کی تشریف آوری کا جو اصل سبب ناظرین اور مقصد تھا، وہ انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ واحد و قہار کی وحدانیت اور کبریائی سے آشنا کر کے ان کی جبینوں کو خالق و مالک حقیقی کے در پر جھکانا تھا۔ یہ بنیادی طور پر مقصود تھا۔ اب بات یہ ناظرین، اس مقصد کے لیے کئی انبیاء کرام تشریف لائے ایک ہی وقت میں، ایک ہی دور کے اندر، ایک ہی قوم کے اوپر، اور آپ دیکھیے کہ پھر انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے دین کا، اس کے مشن کا ہی کام کیا ہے۔ اس جد و جہد میں ناظرین، اللہ کے پیغام کی تبلیغ میں، اس کی ترویج میں انبیاء کرام علیہ السلام کو انتہائی کٹھن حالات سے گزرنا پڑا، اندوہناک اور صبر آزما اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی تکالیف جس کا تصور ناظرین انسان نہیں کر سکتا، کہ ایسی تکالیف اور آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑا جس کے محض تصور سے ہی انسان کا دل اور انسان کی روح کانپ جاتی ہے، کہ اتنا ظلم و ستم، اتنا تشدد اللہ کے پیغامبروں پر۔ یعنی عالم یہ ناظرین کہ انہی انبیاء کرام علیہ السلام کی نورانی کہکشاں میں جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل ہیں، کہ جن پر بے انتہا ستم کیا گیا، بے انتہا تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا، جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ناظرین یعنی یہ شرف عطا کیا کہ سب سے زیادہ نبی انہی میں مبعوث فرمائے، بلکہ ایک وقت میں کئی انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں، اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا۔ لیکن یہ وہ ناشکری قوم تھی ناظرین، وہ ناشکری قوم تھی جو بار بار نافرمانیاں کیا کرتی تھی اور شرک میں مبتلا ہو
کر انبیاء کرام پر ظلم و ستم ڈھاتی تھی، یہاں تک کہ ناظرین انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں، ان کا بھی تذکرہ پاک انشاءاللہ آ جائے گا۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ ناظرین بیت المقدس کے امام تھے، یعنی مسجد اقصی یوں کہہ لیجیے آپ، یا اس زمانے میں ظاہر ہیکل سلیمانی، اس کے آپ جو امام تھے، خادم تھے اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوکا کی انجیل میں ناظرین اس منصب کو کاہن کہا گیا، یہ اس زمانے میں ظاہر کہا جاتا تھا۔ اس وقت یہ ایک مذہبی اور روحانی عہدہ ہوا کرتا تھا جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ چونکہ آپ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے تعمیر فرمایا تھا ہیکل سلیمانی کو، لہذا ناظرین اسی نسل پاک سے ہونے کا تقاضا بھی تھا کہ ہیکل سلیمانی کی مذہبی ذمہ داری آپ علیہ السلام کے مبارک کاندھوں پر رہے۔ قرآن کریم کی 4 سورتوں میں، سورہ آل عمران میں، سورہ انعام میں، سورہ مریم میں، سورہ انبیاء میں اور کچھ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ پاک آتا ہے۔ مگر یہ سمجھنا ناظرین بہت ضروری ہے کہ بائبل میں، اب یہاں ذرا آپ کی توجہ رہے کہ بائبل میں جس کو عموماً کوٹ کیا جاتا ہے، ایک باب ہے صحیفہ زکریا کے نام سے۔ یہ وہ زکریا نہیں ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ تورات والے زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 برس قبل ہوئی تھی، جبکہ قرآن پاک میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، جن کو بنی اسرائیل جیسی سخت دل ظالم اور قوم نے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کیا جلیل القدر پیغمبر، اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کی شہادت تو سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا تعارف جو کہ مختلف ہمیں صورتوں میں نظر آتا ہے اس سے آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنا جو ہے یہ یقیناً انسان کے لیے سب سے زیادہ باعث خیر و برکت ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایات ہیں، اور یہ قرآن پاک کا بھی انداز بیان ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر قرآن پاک میں مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ سبحان۔ تو یہاں پر آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، آپ بنی اسرائیل کے اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تھے جن کے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں آئیں۔ خاندانی طور پر یقیناً آپ بنی اسرائیل میں سے ہی تھے اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یا قطع کلام کی معذرت، یہ اولو العزم انبیاء میں شامل تھے۔ مجھے بتائیے کہ اولو العزم انبیاء جو ان کی تعداد بھی بہت کم ہے نا، جی، یعنی کوئی ایسی کثیر تعداد تو نہیں ہے، سبھی اولو العزم انبیاء تو نہیں تھے؟ ویسے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہی اولو العزم ہیں، اچھا تمام ہی، لیکن جی جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ 313 جو مزید سلیکشن ہے ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پر ہم یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک کی 4 مختلف صورتوں میں 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نام مبارک ذکر فرمایا ہے۔ تو زکریا لفظ 7 مرتبہ آیا ہے، تو اس سے آپ کی عزت
اور آپ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کتنی محبت اور کس قدر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عنایات جو ہیں وہ وابستہ کیے رکھیں اور آنے والی دنیا کو اس میں سے سبق عطا کیا. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں پر بھی جو واقعہ ہے اس کی 2 جہتیں ہوا کرتی ہیں. ایک تو ان کا تعارف اور ان کے حالات زندگی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے, اور دوسرا قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو سبق دینا بھی مطلوب و مقصود ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی آپ کے اس واقعے کے اندر بلکہ حالات زندگی کے اندر بہت سے اسباق ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو عمر مبارک تھی, جس وقت آپ کا مشہور واقعہ اولاد کا, اس وقت 90+ میں تھے آپ, بعض نے 92 اور بعض نے 94 لکھی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی ٹوٹل عمر جو ہے وہ 100 سال سے کافی زیادہ ہوئی. تو بصائر ذوی التمییز کے اندر آپ کے 13 القابات کا ذکر کیا گیا ہے جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. اچھا, 13 القابات. تو ان میں سے ایک کفیل ہے, داعن, منادن, قائم و مسلن, مبشر جن کو خوشخبری دی گئی, اور راغب, راہب, خاشع, ذاکر, مسبح, عبد, مستجاب الدعوہ, مسارع فی الخیر. یہ آپ کے القابات قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید نے آپ کے اس واقعے کو متعدد مقامات پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے. میں اجمالاً اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام, آپ کی جو زوجہ محترمہ, اور ان کے آپ نے اشارہ کیا حضرت مریم کی طرف, تو حضرت مریم کی والدہ کا نام حضرت حنا تھا, اور حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ان کا نام عیشا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں حقیقی بہنیں کے جو شوہر تھے وہ عمران تھے. جی. اور اس کے اندر یہ بھی چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت کی لغت کے اندر جو ماں کی بہن ہے اس کو بھی خالہ کہہ دیا جاتا تھا, اور جو نانی کی بہن ہے اس کو بھی خالہ کہہ دیا جاتا تھا. تو اس لیے کئی مقامات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خالہ زاد بھی ذکر کیا گیا. اچھا, اس طرح سے کیا. ٹھیک. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران شریف کے اندر اور سورہ مریم شریف کے اندر, سورہ انبیاء کے اندر یہ تمام چیزیں ذکر کی ہیں. میں اس کی طرف چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے کفالت جن کی شروع کی تھی حضرت مریم کی, تو ان کو ایک محراب, یہاں محراب سے مراد مسجد کا محراب نہیں ہے, بلکہ محراب سے مراد وہ بیت المقدس کے ساتھ جو الگ رہائشی کمرے بنے ہوتے تھے اس سے مراد وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے حضرت مریم کو وہاں رکھا تھا, تو جب بھی آپ اس کمرے میں جاتے تو وہاں پاتے آپ کے پاس عجیب قسم کے بے موسم پھل ہیں. سردیاں ہوتی تو سردیوں کے تو ہوتے ہی, لیکن گرمیوں کے بھی ہوتے, اور جب گرمیاں آ جاتی تو گرمیوں کے پھل تو ہوتے ہی, لیکن سردیوں کے بھی آ جاتے, اور دروازہ بند ہوتا, لانے والے کا پتہ نہیں چلتا. بلکہ آپ احتیاطاً دروازہ بند کر کے جایا کرتے تھے, بالکل لاک کر کے. لیکن اس بات پہ آپ حیرت تو ضرور رکھتے تھے, لیکن اللہ کی قدرت پہ آپ کو یقین, ظاہر نبی تھے تو دوسروں سے زیادہ تھا. تو اس حوالے سے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, ان کا ذکر کرنا تو اللہ کی رحمت ہے. تو انبیاء کا ذکر ہمیشہ رحمت ہوا کرتا ہے. تو وہاں پر جب آپ نے یہ دیکھا تو انا اللہ کے حاضا, پوچھا یہ آپ کو کہاں سے آ گئے یہ پھل؟ قالت ہوا من عند اللہ, انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں. یرزق من یشاء بغیر حساب, وہ بغیر حساب کے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربا, وہیں پر جو ہے وہ آپ نے دعا کی, اور کس طرح کی یہ بھی قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی. حضرت زکریا علیہ السلام سے محبت, دعا کی, ہاتھ اٹھا کے کی, دل میں کی, زبان سے کی, اللہ نے وہ بھی پورا نقشہ بیان کر دیا. اچھا, اس نقشے پہ ہم آئیں گے. میں چاہتا ہوں کہ جو اولاد کی بشارت کے حوالے سے ڈیٹیل بات آپ سے انشاءاللہ کریں گے, لیکن میں چاہتا ہوں مزید فضائل کے حوالے سے اس وقت آپ بات کیجیے. مزید فضائل میں اگر دیکھیں تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے, بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں اس طرح نہیں سمجھی جاتی, لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کی حیات سے وہ نظر آتی ہیں. مثلا آپ ایک باغ کے اندر محنت کر رہے تھے, بڑھائی والا کام, لوگ موجود تھے, مالک جنہوں نے آپ کے ذمے لگایا ہوا تھا, جن کے ساتھ آپ کی پیمنٹ طے تھی, اچھا, انہوں نے کھانے کے لیے 2 روٹیاں بھیجیں. ٹھیک ہے. آپ سب کے سامنے کھانے لگے اور کسی اور کو نہیں کھلائیں. ٹھیک. خود تناول کر گیا. اب یہ ہم لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے, بھی اکیلا کھا رہا, دوسروں کو پوچھ بھی نہیں رہا. تو جب کھا چکے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ کہ آپ نے ہمیں پوچھا تک نہیں اور خود تناول کر گئے. آپ نے, اور میں کسی کو دعوت دینا, کھانے کی دعوت دینا, یہ ایک استحبابی عمل ہے, لیکن یہ جس نے مجھے بھیجی ہے اس کا میرے ساتھ یہ معاملات ہے, مجھ پہ اس کی مزدوری بغیر کسی استثناء کے کرنی لازم ہے, فرض ہے. سبحان اللہ. اب اگر میں تمہیں یہ 2 روٹیاں کھانے میں شریک کرتا
تو تمہارا تو کچھ بنتا نہیں لیکن میرے جسم میں کمزوری رہتی، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ مالک کا جو مجھ پہ ذمہ ہے وہ میں ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا اور اس کے اندر جو فرق آ جاتا اور نبی کی شان نہیں کہ خیانت کرے۔ لہٰذا میں نے جو کھائی ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے خود تناول کی ہیں تاکہ میرے جسم میں قوت رہے، اور جو مالک کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے وقت کے اندر محنت کرنا لکھا ہے میں اس کے اندر کسی قسم کا فرق اچھا، یہ بالکل ایک نیا نظریہ میں نے آج پہلی مرتبہ سنا۔ ویسے آپ سے کیا کمال بات ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہاں مالک کا جو مطلب یوں کہہ لیجیے کہ ڈیوٹی ہے وہ اس انداز سے پوری کرنی ہے، جی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ظاہر ہوا اور ایک ہی وقت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ اچھا، ان کا ذریعہ معاش بھی انہوں نے رکھا، وہی بات ہے کہ لوگوں سے نہیں مانگا بلکہ خودداری کا عالم یہ تھا کہ خود جو ہے محنت کرتے تھے، خود کماتے تھے۔ ایک ظاہر ذریعہ معاش حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ایز کارپینٹر، تو میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑی سی بات ہو کہ آپ نے جو ذریعہ معاش اختیار کیا کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی، اور پھر لوگوں کو یہ بھی ذرا سمجھ میں آنی چاہیے کہ ذریعہ معاش کوئی بھی جو ہے وہ ہلکا نہیں ہوتا، انسان کی سوچ ہلکی ہوتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب والا۔ گزارش یہ ہے کہ جب ہم قرآن عزیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سارا قرآن بنیادی طور پہ تو میرے آقا کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، تو اس میں شان تو جگہ جگہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آنی چاہیے، سبحان۔ لیکن کبھی حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، کبھی حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، کبھی حضرت زکریا کا ذکر ہے، کبھی حضرت ادریس کا ہے، کبھی حضرت اسماعیل کا ہے، اور کبھی حضرت عیسیٰ کا ہے، کبھی حضرت یحییٰ کا ہے۔ یہ ذکر ہمیں کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے ہمیں ملتے ہیں، آپ دیکھیے جس طرح برکاتی صاحب نے فرمایا 7 مرتبہ حضرت زکریا کا نام آیا، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھتے ہیں تو وہ 4 مرتبہ آیا۔ آپ کا نام 4 مرتبہ، ان کا 7 مرتبہ، کسی کا 10 مرتبہ، کسی کا 20 مرتبہ، حضرت موسیٰ کا تو اتنی بار آیا ہے نام۔ تو یہ نام اتنے آئے لیکن رسول اللہ کا نام 4 مرتبہ آیا گنتی میں، جن کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہا ہے ان کا نام کم آ رہا ہے۔ تو اب یوں لگتا یہ ہے کہ جیسے اس میں ظاہری طور پہ میرے رسول کا ذکر نہیں ہے، دیگر انبیاء کا ذکر ہے، حالانکہ قرآن تو آپ کے لیے نازل ہوا۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ دیکھو کہ جو امام الانبیاء ہیں، جو تاجدار ختم نبوت ہیں، جو امام المرسلین ہیں، ان کا ذکر تو بعد کی بات ہے۔ جو آپ کے غلام نبی ہیں اگر ان کی اتنی شان ہے اور اللہ جا بجا ان کا ذکر کر رہا ہے، اور اگر رسول اللہ کا ذکر یوں کھول دیا جاتا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر پہ پوری سورت نازل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ سورہ محمد آئی، وہ صرف 4 رکوع پہ ہے، یہ اتنی لمبی سورت ہے جس میں حضرت یوسف کا سارا قصہ بیان ہو، جوانی کا ذکر ہوا، پاک بازی بیان ہوئی ہے، راست بازی بیان ہوئی ہے، آپ کا حسن بیان ہوا۔ گویا میرا رب اشارہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ قرآن عزیز میں نے پہلے انبیاء کا ذکر کر کے تمہیں یہ سمجھایا ہے، اگر یوسف اتنے حسین ہیں تو خود اندازہ کر لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اگر زکریا کی یہ راست بازی ہے، یہ کردار ہے، تو ذرا اندازہ کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صادق اور امین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قطع کلام کی معذرت، یہ وہی موقع ہے نا جہاں پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں غلط نہیں ہوں، یا مطلب حضرت یا کسی اور صحابی نے جب سرکار علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا رسول اللہ بہت تشدد بڑھ چکا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال دے کے بتایا تھا کہ پچھلی امتوں میں آروں سے چیرا گیا تھا۔ بالکل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ دیکھیے جب ہم تذکرہ حضرت آدم کا پڑھتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ کی شان سمجھنا تو اپنی جگہ، لیکن یہ اشارہ ہے اگر ان کی اتنی شان ہے تو پھر محمد رسول اللہ کی شان کیا؟ حضرت زکریا ہوں، حضرت یحییٰ ہوں۔ جو آپ نے بنیادی سوال کیا وہ ہے ذریعہ معاش کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں رزق حلال کے اعتبار سے ہمیں 2 رہنمائی ملتی ہیں۔ ایک تو بنیادی طور پہ مومنین کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ تم اپنے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، کیونکہ پاکیزہ شامل ہوگا تو پھر تم مستجاب الدعوات بھی بن جاؤ گے، پھر جہاں بھی کھڑے ہوگے جس کے توسل سے بھی دعا مانگو گے تو میرا رب فوراً پوری کر دیتا ہے۔ اور انبیاء کو بطور خاص ارشاد فرمایا، اور وہ ہماری رہنمائی کے لیے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تو اب انبیاء کو دنیا کے کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ابیت عند ربی وہو یطعمنی ویسقینی، میں تو ہر رات وہاں گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ آپ نماز میں آپ نے ہاتھ اٹھایا تو آپ نے کہا جنت کے انگوروں کے خوشے تک میرا ہاتھ پہنچ گیا، میں انگور اتارنے لگا تھا۔ انہیں دنیا کے کھانے پینے کی حاجت نہیں، لیکن اپنی امت کی رہنمائی کے لیے ہر نبی نے ہر زمانے میں حلال
حلال ذریعہ معاش اختیار کر کے یہ بتایا. جو آپ نے بھی جملہ بولا کہ کوئی بھی ذریعہ معاش جو ہے وہ ہلکا نہیں ہوتا, آپ اسے نیچ نہ سمجھیے. بنیادی طور پہ جو چیز نیچ ہوتی ہے نا وہ حرام کھانا ہے. انسان حرام کھائے اور اس پہ اپنے آپ کو بڑا باکردار سمجھنے کی کوشش کرے اور حلال کی طرف جانے میں انسان یہ سمجھے کہ شاید میری عزت کم ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے مسند احمد کی روایت ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے تھے کہ وہ نجار تھے, وہ بڑھئی تھے, خود محنت کرتے تھے, کماتے تھے. حالانکہ انبیاء کو ظاہری طور پہ دنیا کے کھانے کی اس طرح حاجت نہیں ہوتی, میرا رب اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. اب ہم انبیاء کے ذریعہ معاش کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے جو نبی دنیا میں تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام, ان کے حوالے سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت کے پودوں کے بیج لے کر آئے تھے, اور آپ نے بیج لگائے اور سب سے پہلے آپ نے آٹا پیس کر روٹی بنائی ہے اور ستر پوشی کے لیے لباس بنایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو لکڑی کے ساتھ کشتیاں بنایا کرتے تھے. حضرت ہود اور حضرت صالح تجارت کیا کرتے تھے. حضرت شعیب جو بکریاں, اونٹ اور گائے چرایا کرتے تھے. حضرت موسیٰ جب ان کی دامادی میں گئے تو حق مہر کے طور پہ آپ کو بکریاں چرانا پڑی ہیں. تو یہ کلیم اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام لوہا آپ کے جو ہے وہ ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا, آپ بنایا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ نبی ہیں, لیکن جب وقت ملتا تو آپ پنکھے اور زنبیلیں بناتے, ویسے سفر میں رہتے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی. مزاربت پہ ام المومنین کے ساتھ مشارکت پہ پہلے صحابہ کے ساتھ. صرف ایک جملہ یہ عرض کروں گا, حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں, اور یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ طے پا گیا, تجارت قصب معاش میں جائیے, لیکن اصول یہ ہے کہ میرے آقا کے ساتھ رستے میں جا رہے تھے تو کہنے لگے آپ یہاں ٹھہریے, میں ابھی آتا ہوں. 3 دن نہیں آئے, 3 دن کے بعد آئے تو آقا وہیں تشریف فرما تھے. تو آپ نے فرمایا آپ نے مجھے بہت زحمت دی ہے, لیکن اگر میں وعدہ پورا نہیں کروں گا تو پھر وعدہ افاق کرنے کا درس کائنات کو کون دے گا. یہ صحابی رسول تھے, صحابی رسول بعد میں یعنی کلمہ پڑھا. یہ کلیرٹی اس لیے بھی اچھی ہو گئی, ورنہ لوگ عموماً یہ واقعہ عبداللہ ابن ابی کے حوالے سے کوٹ کرتے ہیں. عبداللہ بن ابی الحمصہ. اور اس پہ سرکار علیہ السلام نے جب وہ ایمان لائے تھے, سرکار علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا کیا تم نے مجھے پہچانا. جی وہ عبداللہ بن صائب ہیں, وہ صاحب ہیں, ان کے ساتھ. ہاں بالکل ٹھیک. اچھا جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اخلاق حسنہ حضرت زکریا علیہ السلام کی. دیکھیں ذریعہ معاش تو ظاہر آ گیا کہ اب آپ سوچئے کہ دنیا میں کم از کم یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے, اور خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے, میرا خیال یہ بڑا کیٹیگوریکل پیغام کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی بہت بڑی جاب ملے گی تو ہم جاب کریں گے. نہیں, کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, انسان کی سوچ چھوٹی بڑی ہوتی ہے. اچھا اب آئیے ذرا اخلاق حسنہ پہ. حضرت جناب زکریا علیہ السلام, قرآن مجید کی 18 آیات میں آپ کا ذکر خیر ملتا ہے, اس میں آپ کے حوالے سے گفتگو ہے. خاص طور پہ یہ جو آپ کو کہا گیا کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا آپ کے اخلاق حسنہ میں, کہ حضرت بی بی پاک مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت آپ نے کی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد گرامی حضرت عمران وہ پہلے رخصت ہو چکے تھے, وصال کر گئے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ ایک یتیم بیٹی ہے تو آپ نے پرورش کی. یہ پہلا اخلاق ہے اخلاق حسنہ میں سے کہ کسی یتیم بچی کی پرورش کرنا. نبی پاک صلی اللہ مان نہیں رہتے بیت المقدس کے لوگ, تو قرآن نکلی اور آپ کی قلم جو ہے وہ پانی کی مخالف سمت میں گئی 3 مرتبہ قرآن, اور تینوں مرتبہ, اور آپ کی خواہش بھی تھی کہ اس بچی کی خالہ جو ہے وہ میرے گھر میں ہے تو میرے لیے آسانی بھی رہے گی, اور خواہش کر کے اللہ کریم نے اس خواہش کی تکمیل کی اور آپ نے پرورش کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتان فی الجنہ, حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا, اس کی نگہداشت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. یعنی اتنا اہم ہے. قرآن مجید میں بھی ہے کہ ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب نہیں آنا. بہت زیادہ اس پہ. دوسرا جو آپ کا اخلاق حسنہ جو قرآن مجید نے بیان کیا, رحمت ربک, آپ اپنے رب کی رحمت ہیں اللہ, اور جو رحمت ہوتی ہے وہ پورے معاشرے کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ کتنی بڑی رحمت ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس وقت آپ کے وجود بامسعود کو چیرا جا رہا تھا اور دشمن آرا پھیر رہے تھے, اور آپ یہ بھی دیکھیں ذرا چشم تصور میں کہ آپ کے لخت جگر نور نظر ایک ہی بیٹا ہو جوان, اور وہ بھی نبوت کے مقام پہ, اسے بھی شہید کر دیا جائے, اور 43 کے لگ بھگ آپ کے قریبی جو انبیاء ہیں ان کو بھی شہید کر دیا جائے, اور پھر وہ ظالم آپ کو بھی چیر رہے ہوں. اس کیفیت میں جب آپ سے کہا جائے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کریں تاکہ یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں,
تو آپ نے اس لمحے میں، اس تکلیف کے لمحے میں فرمایا میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایمان والے پیدا یعنی کر یہ دے۔ ایگزیکٹلی وہ سملیرٹی وہی طائف والا، وہی سفر طائف والا، جاء ملک الجبال جاء ملک المطر، جب بارش کا فرشتہ آتا ہے، جب پہاڑوں کا فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے، حضور ہمیں حکم دیں ہم ان پہاڑوں کو اس طرح ملا کے اس قوم کو پیس کے رکھ دیں، ہم ان پہ آگ برسا دیں، ہم ان کو تہس نہس کر دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی رحمت للعالمین دیکھیے، اللہ کریم نے فرمایا حبیب جو آپ کہیں گے ویسے ہو جائے گا، بتائیے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ نہیں ایمان لاتے تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلوں میں ایمان والے ضرور ہوں گے۔ یہ رحمت کا پہلو ہے جو آپ نے۔ اور تیسرا آپ دیکھیں صبر، وہ ایسا اخلاق حسنہ ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایک مبلغ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ مشکل سے مشکل ترین مرحلے میں صبر اختیار کرے۔ صبر کے آپ پیکر ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی علامہ صاحب بتائیے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے حالات جو ہیں بشارت کی صورت میں، تو آپ کے حالات اپنے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی کافی ملتے جلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کو بھی بڑھاپے میں دعا التجا کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا، اور ان کو بھی اسی عمر میں تقریباً جا کر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، اور ان کو بھی جو دیا وہ بھی نبی، اور ان کو جو دیے وہ بھی نبی۔ پھر ان کو جو دیے ان کی شہادت اپنے ہاتھوں سے کرنے کا حکم، لیکن یہ قربانی کے ایام ہے تو پوری کائنات کے لیے اللہ کی وہ رحمت بن گئی، لیکن ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی دی اور خود ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ اللہ تو ہم دیکھتے ہیں جہاں تک حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر اس چیز کا تسلسل ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی۔ یہاں پر میں توجہ چاہوں گا اپنے ناظرین کی کہ کچھ ہمارے احباب جو ہیں وہ بڑے عجیب انداز میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، تو واقعے کو اسی سیکوینس میں دیکھنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ درست۔ اگرچہ قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر بے شمار اسرار و رموز ہوتے ہیں، درست۔ جب آپ نے وہاں پر پھل دیکھے حضرت مریم کے پاس، تو وہاں ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر اسی حالت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کرنا شروع کی، اور وہ بھی کیسے کی؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، مخفی دعا، دل کے اندر دعا کی، دل کے اندر۔ اور یہاں پر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے بیان کیا۔ کسی نے پوچھا کہ دعا کون سی مستجاب ہونے کا زیادہ امکان ہے؟ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ جو بھی مومن دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ہر حال میں قبول کرتا ہے، یا فوری قبول کا اظہار کر دیتا ہے، یا کچھ دیر کے بعد، یا اس کو قیامت تک کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، قیامت میں ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ دعا جو دل سے نکلی اور بے اختیار نکلی، وہ دعا زیادہ قبول، اور یہیں پر بے اختیار نکلی اور دل سے نکلی اور بے اختیار ایسے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ۔ قطع کلام کی معذرت، وہ جو سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ غافل دل سے دعا مت کیا کرو، بالکل ہے نا؟ بالکل۔ اور آپ نے فرمایا کہ
ہاتھوں کو اس طرح کرو اور بطون سے کرو یا اس طرح، وہ ساری کیفیات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. مانگ کس سے رہے، سبحان اللہ. توجہ کسی اور کی طرف اور اپنی ڈیمانڈ اللہ کی طرف کر رہے ہیں، تو یہ اس سے بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات پہ منہ موڑنے والی بات. اچھا، بیت المقدس ہے، بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ میں بالائی منزل ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہے عبادت میں میو ہیں، اور وہاں پہ بن موسم کے پھل جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اب دعا کا سلسلے کا آغاز. اب آپ نے جیسے ہی دعا کی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ایک روایت کے مطابق حسین نوجوان کی صورت میں، ایک اور روایت کے مطابق 2 اور فرشتے، وہ فوری طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر جب انہوں نے التجا کی، یا اللہ ربی انی وہن العزم منی واشتعل الرأس شیئا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اگرچہ میرا بڑھاپا آ گیا ہے، میرا جسم کمزور ہو گیا، لیکن میں تجھ سے دعا مانگنا چھوڑ تو نہیں سکتا. میری کیفیت جو بھی ہو، ہر حال میں آخر تک آپ سے ہی مانگوں گا. سبحان. آپ بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں تو دعا اللہ ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں توسل اس بزرگ کا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری کیفیت کو نہیں تو ان بزرگوں کی نیکیوں کی وجہ سے خوش ہو کر ہمارے اوپر جو ہے وہ کرم نوازی فرما دے. تو جب آپ نے یہ دعا کی، التجا کی، تو وہیں پر فرشتوں نے جو ہے وہ آپ کو بشارت عطا کی. اور یہاں پر جیسے ہی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اے پیارے سیدنا زکریا علیہ السلام، آپ کے کلمات فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحصورا ونبیا. وہ سید بھی ہوں گے، لوگوں کو احاطہ رکھنے والے، لوگ ان کو فالو بھی کریں گے، اور نبی بھی ہوں گے، اور من الصالحین ہمیشہ نیکوں میں سے رہیں گے. ایک دفعہ یہ ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام آپ نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ بیٹا تو دیا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت التجا کرتا رہتا ہے، اس کی توجہ کو ہنسی خوشی کی طرف جاتی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، پیارے زکریا تم نے مانگا بھی تو نیک تھا نا، نیک مانگا تھا، تو نیکی اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی کہ ہر وقت بندہ اللہ کے حضور ہی خود کو حاضر سمجھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے حضور روتا رہے اور گریہ زاری کرتا رہے. بہت اچھی بات، بہت بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب یہاں پہ ایک تو نقطہ جس میں چاہتا ہوں آپ بھی کلام ذرا فرمائیے، کیونکہ وہ بات ظاہر ہے یہاں تشنا رہی کہ یہ انسان کو کسی موقع پر مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، ایک بڑی بنیادی بات ہے. دوسرا ذرا یہ بتائیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ظاہر شہادت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ان سے پہلے، یہ بڑی ایک کربناک شہادت ہے. بنی اسرائیل جو ہیں وہ ان کی شخاوت جو ہے وہ اپنا ایک عروج پہ نظر آتی ہے. جی قبلہ، میں جلدی 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا اس سارے واقعے سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے. جس طرح میں نے ابتداً عرض کیا کہ جو ہم پورے قرآن میں جس کا بھی مطالعہ کریں نا تو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوتی ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعدها من بعد. یعنی حضرت آدم کا ذکر ہو، حضرت نوح کا ذکر ہو، آل ابراہیم کا ذکر ہو، آل عمران کا ذکر ہو، یہ سارے ذکر کر کے بتانا آل محمد کی فضیلت مقصود ہے. کہ ذرا سمجھیے کہ جب انبیاء کا تذکرہ ہے تو امام الانبیاء، ان کے گھر والوں کا تذکرہ ہے تو اہل بیت اطہار کے تذکرہ، ان کی فضیلت سمجھانا مقصود ہے. حضرت مریم کی والدہ نے کیا کہا؟ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اس جملے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ آج اگر اللہ اولاد عطا فرمائے نا تو کسی اولاد میں سے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ کے دین کے لیے وقف بھی کر دینا چاہیے. ہمارے ہاں ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں، جنید بھائی یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ سائنسدان بنے گا. بھی بنانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے اللہ کے دین کا عالم بھی تو بنائیے نا، مصطفیٰ کریم کا غلام بھی تو بنائیے نا. آج کے دور میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی اولاد کے سرہانے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، آج کے دور میں مصطفیٰ کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں اگر یہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا تو قبول ہے، نہیں کرے گا تو اللہ واپس لے لے. لہذا ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے یہ نظر ماننا کہ اللہ کی راہ میں وقف کروں گا، پھر میرا رب کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بطن سے میرا رب عیسیٰ عطا فرماتا ہے، جو کلمت اللہ ہے، جو روح اللہ، اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے. دوسری چیز وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ حضرت زکریا نے کفالت کی. 27 لوگ وہاں موجود تھے جو کفالت کرنا چاہتے تھے. حضرت زکریا کا نام بار بار نکلتا تھا، قرأت حضرت زکریا کا نام 3 بار بلکہ 10 بار ایسا ہوا آپ کا نام. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی منشا یہ تھی کہ حضرت مریم کے کفیل حضرت زکریا بنے. یہ جملہ یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت مریم کا کفیل اللہ کی منشا سے مقرر ہوتا ہے تو مصطفیٰ کریم کے کفیل حضرت ابو طالب بھی اللہ کی منشا سے مقرر
مقرر سبحان ہوا ہے۔ اللہ، لہذا یہ شان ہمیں ان آیات میں سمجھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، ہنالک دعا سبحان زکریا اللہ، ربہ، سبحان اللہ۔ جو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس توسل سے دعا کی ہے۔ انبیاء تو براہ راست اللہ کی جناب سے مانگتے ہیں، لیکن انبیاء کی زندگی رہنمائی یہ کرتی ہے کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے ڈیرے پہ کھڑے ہو کے، جو خود نبی نہیں ہیں، نبی کی ماں ہیں، وہاں دعا کی ہے۔ اللہ نے دعا قبول بھی کی، بیٹا یحییٰ کی صورت میں عطا فرمایا۔ اگر حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ کے توسل سے دعا مانگی جائے میرا رب عطا فرماتا ہے، تو اگر حضرت امام حسین کی ماں کے توسل سے دعا مانگی جائے تو میرا رب کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ تو لہٰذا ہمیں مایوس نہیں ہونا جو آپ نے کہا ہے، کیونکہ اولاد کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، مرد جوان ہو اور عورت بھی صحت مند ہو۔ یہاں حضرت زکریا کہتے ہیں وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری عورت بھی بھانج ہو گئی۔ اللہ نے پھر عطا فرما کے کہا تو کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا کہ میری تو صحت ہی ایسی نہیں ہے نہ میری بیوی کی۔ کہا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ لَمْ تَكُ شَيْئًا، میں نے تمہیں سے پہلے پیدا نہیں کیا، تو بھی تو کچھ نہیں تھا، تو وہی ہے جو عدم سے وجود عطا فرماتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بات جو خاص طور پہ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ ذرا کلام فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ کیسی تربیت اپنے بیٹے کی کیا آپ نے، جو بات حضرت علیہ السلام کی ہو رہی تھی کہ اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ جس وقت بادشاہ وقت نے کہا کہ فتویٰ میرے مطلب کا دے دو، آپ نے فتویٰ مطلب کا نہیں دیا، یعنی آپ نے سر قلم کروانا پسند کیا، بات کو جو ہے وہ اپنے شریعت کی جو ہے وہ نیچے کرنا پسند نہیں کیا۔ کیسی نصیحت، کیسی تربیت، ذرا یہ جو بتائیں۔ پہلا آپ نے کہا نا کہ یہ ہے استقامت اور عزیمت۔ کچھ اصحاب رخصت ہوتے ہیں، کچھ اصحاب عزیمت ہوتے ہیں، اور انبیاء تو اصحاب عزیمت ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جب بڑا مرشد یا استاد وہ عزیمت کی بجائے رخصت کا رستہ اپنا لے گا تو اس کے آگے جو مرید اور شاگرد ہیں وہ مکروہات میں داخل ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر استاد اور مرشد وہ مکروہات کا رستہ اپنا لے گا تو اس کے شاگرد حرام میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر بڑا جو ہے معاشرے کا وہ اگر وہ حرام کا رستہ اپنا لے گا تو اس کے ماننے والے وہ کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ تو انبیاء سے بڑھ کر پھر عزیمت کس نے، ان کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو آپ نے تربیت اولاد کے حوالے سے بات کی، اسلام کا یہ حسن ہے کہ یہاں تربیت بچے کی ولادت سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی اور آپ دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے ذریت طیب یعنی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آپ دیکھیں یہ چیز بڑی یہ اس کی مانگ ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے صرف اولاد نہ مانگے بلکہ صالح اولاد مانگے۔ اور دوسرا یہ ہے وَجَعَلُوا رَبِّي رَضِيًّا، یا اللہ اولاد وہ دے جس پہ تو راضی رہے۔ اللہ تو رب کی رضا بھی مانگی۔ اچھا ایک یہ خوبصورت ہمارے لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ جب رب کی رضا آپ مانگیں گے نا اللہ کریم خوش ہوگا، تو اللہ کریم فرماتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ بچہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ اپنے والدین کے فرما بردار بنے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنے تو پہلے اپنے بچوں کا رجوع اللہ کریم اور اس کے رسول کی طرف کریں، دین کی طرف کریں۔ اللہ کریم ان بچوں کا رجوع
آپ کی خدمت کی طرف کر دے گا. اور آپ کی جو تربیت میں خاص چیز تھی وہ اپنے بیٹے میں عجز و انکساری کا پیدا کرنا ہے. دیکھیں ان کے 13 اوصاف ہیں قرآن مجید میں, مگر اس کے دیکھیں حنان ہے, زکوٰۃ ہے, تقی ہے, کان تقیہ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبار ناسیہ, یہ سارے ان کے اوصاف بیان کرنے کے بعد عجز و انکسار ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا انت افضل منی, آپ مجھ سے افضل ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ نے آگے سے کہا انت افضل منی, آپ مجھ سے افضل ہیں. دونوں نبی ایک دوسرے کو اپنے سے افضل کہہ رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, آپ افضل ہیں, اس لیے کہ قرآن مجید میں وسلام علیہ یوم ولد و یوم, اللہ کریم نے سلام آپ کو بھیجا ہے اور میں نے اپنے آپ پہ خود سلام بھیجا ہے. قبلہ جنید صاحب, ایک بات اگر ہم سمجھ لیں نا, یہ کروڑ باتوں کی ایک بات ہے, یہ نبیوں کا طریقہ ہے دوسرے کو افضل کہنا. اور شیطان نے کہا تھا آنا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. جو یہ کہے کہ تم مجھ سے بہتر ہو, یہ نبیوں کا مطلب, اسی میں عاجزی ہے, اسی میں انکسار, اور جو یہ کہے کہ آنا خیر منہ, میں تجھ سے بہتر ہوں, تو یہ شیطانیت کا فعل ہے. آج میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, خدارا ہمارے اہل علم, ہمارے سادات, ہمارے صوفیاء و اولیاء, وہ یہ آنا خیر منہ سے نکلے. وہ آپس میں جب فضائل کے معاملے میں تجھ سے بہتر ہوں, تو مجھ سے بہتر نہیں ہے, جب یہ جنگ جو ہے نا اس نے امت کو توڑ کے رکھ دی. انبیاء کے ہاں, اہل بیت اطہار کے ہاں, اصحاب کبار کے ہاں یہ بات نہیں ہے. ان کے اخلاق حسنہ سیکھیں کہ دوسرے کو عزت دیں, احترام دیں, محبت کریں, پیار کریں, اور اصل جو چیز ہے وہ ہے فکر آخرت. مجھے کسی صوفی کے جملے یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دعاؤں میں ایک دعا یہ شامل کرو کہ یا اللہ مجھے اپنی نظروں میں ہیج کر دے اور خلق کی نظروں میں ممتاز. بڑا خوبصورت واقعہ. حضرت پیر امام علی شاہ صاحب سلسلہ نقشبندیہ, حضرت میاں شیر ربانی, میاں شیر مصعب شرق پوری آپ کے دادا مرشد ہیں, آپ کی زبان سے کبھی لفظ میں نکلا ہی نہیں. تو مشہور ہو گیا کہ یہ میں نہیں نکالتے. تو کسی نے جا کے نا شرارت کرنے کے لیے جا کے کہا حضور, وہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان سے کہا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتے, تو آگے کیا بات کی تھی شیطان تو آگے کہا تھا آنا خیر منہ. تو حضور یہ آنا کا معنی کیا ہے؟ اب اس کے ذہن میں تھا کہ وہ کہیں گے کہ میں, آنا کا معنی میں, تو میں کہوں گا میں تو نکل گئی. ٹھیک, تو آپ بھی سمجھدار تھے, آپ نے فرمایا نماز پڑھتے ہیں, عصر کی بعد میں بات کرتے ہیں. تو جب نماز عصر کے بعد آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا وہ شیطان والا مسئلہ کس نے پوچھا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے پوچھا تھا. آپ نے فرمایا اس نے بھی یہی کہا تھا. تو یہ جو میں ہے نا, پھلاں دا تو عطر بنا, عطراں دا پھر کڈ دریا, دریا وچ پھر رج کے نا, مچھلیاں وانگوں تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلے اپنی میں مکا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. حصول اولاد کا وظیفہ, اولاد کے خواہش مند حضرات نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7, 8 اور 9 روزانہ 21 بار پڑھیں اور یہ عمل حصول مراد تک جاری رکھیں. انشاءاللہ مراد پوری ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک کہ سخاوت اور حسن خلق انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوا ہے, اور حسن خلق ہی انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.